الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور کبریائی حق تعالی جل شانہ کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں فخر موجودات خاتم النبیین سید الاولین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم لوگ عید کے مقصد کو لے کر عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حکم ہمیں دیتے ہیں کہ عید کے دن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جتنا اچھا پہن سکتے ہیں پہن کر خوشی کے ساتھ عیدگاہ میں جمع ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی حکم کے تحت ہم لوگ اس عیدگاہ میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے دن کی ہماری خوشیوں کو، مسرتوں کو، عبادتوں کو، توبہ استغفار کو، صدقہ خیرات کو، نمازوں کو اللہ قبول فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا تھا، اور ہم لوگ الحمدللہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کر کے، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر اور گناہوں سے بچتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے رمضان کا مبارک مہینہ گزار کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ رمضان میں مکمل روزوں کا اہتمام کر کے تراویح کا اہتمام کیے ہیں۔ درمیان میں ویڈیو وغیرہ نکالنا اور فوٹو وغیرہ نکالنا منع ہے۔ یہ عیدگاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، عزت کرنا ضروری ہے، تو اس لیے کوئی بھی ساتھی فوٹو وغیرہ لینے کی کوشش نہ کریں اور ویڈیو وغیرہ نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان
مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں بہت سارے مسلمان پورے رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کا اہتمام کر کے تراویح پڑھ کر جیسا گزارنا تھا ویسا گزار کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کا حکم تھا کہ دن میں مت کھاؤ مت پیو، اور رات میں یہ حکم تھا کہ جس طریقے سے دوسرے دن دوسرے مہینوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، اللہ کا حکم تھا رمضان میں کہ بھئی عشاء کی نماز پڑھ کے مت سو بلکہ تراویح پڑھ کر اس کے بعد جا کر سو جاؤ۔ تو آج کا دن اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج خوب کھاؤ خوب پیو، اچھا کپڑا پہنو، خوشی کے ساتھ آج کا دن گزارو۔ اللہ رب العزت سال میں 2 دن عطا فرماتے ہیں، اللہ کا حکم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان 2 دنوں میں شریعت کے حدود میں رہ کر جتنا خوشی کرنا ہے، جتنی خوشی کا اظہار کرنا ہے کرنا چاہیے۔ اور آج کے دن مسلمان جو بھی کھاتا ہے حلال چیزوں میں سے، جو بھی پیتا ہے حلال چیزوں میں سے، جو بھی حلال کپڑا پہنتا ہے، تو کھانے پینے پر پہننے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ دن ہمارے لیے بڑا خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اللہ کی اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ عیدگاہ میں جمع ہیں، خوشی کا موقع ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بھئی عیدگاہ میں جانے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر کے عیدگاہ کو جاؤ، عیدگاہ میں آؤ۔ تو فطرہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی فطرہ کیوں ادا کریں؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں تراویح پڑھنے میں، رمضان کا مہینہ گزارنے میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، بہت ساری ہم سے چوک ہو گئی ہوں گی۔ جیسے رمضان کا مہینہ گزارنا تھا ویسا نہیں گزار سکے، جیسا روزہ رکھنا تھا ویسا نہیں رکھ سکے، تراویح جیسا پڑھنا تھا ویسا نہیں پڑھ سکے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ ادا کر دیتا ہے، تو رمضان میں جتنی بھی اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں روزے کی حالت میں، تراویح میں، دن میں، رات میں، اللہ رب العزت اس تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فطرہ ادا کرنے سے پورے مہینے کی غلطیاں، پورے مہینے کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے سے غریب کے گھر میں اچھا کھانا اور غریب کے بچوں کے لیے اچھا کپڑا انتظام ہو جائے گا۔ تو شریعت کے اندر جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم گھر والے صرف اچھا کھاؤ، اچھا پیو اور اچھا پہنو، ایسا نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تم اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اسی طریقے سے غریبوں کا بھی خیال کرو، ان کے لیے بھی اچھا کھانا ہو، ان کے لیے بھی اچھا کپڑا ہو، ان کے لیے بھی اچھا پینا ہو، ان کے لیے بھی عید کی خوشی ہو۔ تو غریبوں کی ہماری شریعت اسلام کے اندر بہت خیال کیا گیا ہے۔ قربانی کا موقع آتا ہے، قربانی کے موقع پر بھی، بقرعید کے موقع پر بھی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے کہ قربانی دے کر جس مسلمان پر قربانی واجب ہے وہ مسلمان اپنی طرف سے قربانی ادا کرے، اور ادا کر کے قربانی کا گوشت کیا کرے؟ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے۔ تو یہ جو ہے طریقہ شریعت کے اندر ہے۔ غریب کا جب تک ہم خیال کرتے رہیں گے اللہ بھی ہمارا خیال کرتے رہیں گے۔
جب ہم غریب کا خیال کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ بھی ہم کو اپنی ضرورتوں پہ چھوڑ دیں گے. تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی بار بار غریبوں کی بات آتی ہے، بار بار دوسروں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے، اتنا کیوں؟ یہ سب ضروری چیزیں ہیں. تو آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور عید ہونے کی وجہ سے ہم لوگ خوشی کے ساتھ عیدگاہ میں جمع ہیں. اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ عید کا دن جب آئے تو صبح صبح اچھا نہا کر، اچھے کپڑے پہن کر، اگر سہولت ہو نیا کپڑا پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر عیدگاہ میں آؤ. کیوں؟ اس وجہ سے آنا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا. تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہم عیدگاہ میں جمع ہو کر اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں گے. رمضان کے مبارک مہینے میں مسجدوں میں ہم لوگ بیانات سنتے آ رہے ہیں. پورا مہینہ یہ بیان سنتے تھے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر نیک عمل کا بدلہ بہت بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ یہ بھی بیانات میں سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرنا ہے، اور محتاج جو ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. تو جس طریقے سے ہم لوگ ان باتوں پر رمضان کے مہینے میں عمل کرتے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے عید کے دن بھی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. رمضان میں کر لیے، عید کے دن ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں. عید کے دن جتنی خوشی کے ساتھ ہم لوگ یہاں آئے ہیں اتنی ہی خوشی کے ساتھ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اپنا فطرانہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنا ہے. آج کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ وہ مسلمان جو پورا رمضان کا مبارک مہینہ روزے رکھ کر گزارا، تراویح کا اہتمام کیا، اور گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر پورا مہینہ گزار کر عیدگاہ میں جب آتا ہے اور عیدگاہ میں آ کر اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، پہلے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی مغفرت کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ مسلمان عیدگاہ میں پھر آ کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، تو فرشتوں سے اعلان کراتے ہیں کہ میرے فرشتوں دنیا میں اعلان کر دو کہ جو جو مسلمان عیدگاہ سے جا رہا ہے میری طرف سے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے اعلان کر دو کہ اے مسلمانوں عیدگاہ سے اپنے گھروں کو ایسا لوٹ جاؤ جیسا کہ ماں کے پیٹ سے تم پہلے دن پیدا ہوئے تھے. یعنی کہ ہماری ذمہ داری میں کوئی چھوٹا بڑا گناہ باقی نہیں رہتا. تو اتنا ہم پاک ہو کر عیدگاہ سے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ گزار لیے، رمضان کا مبارک مہینہ گزار کر عید بھی آج ہے، عید کی خوشیوں میں ہم لوگ شامل ہیں، عیدگاہ میں موجود ہیں. آج کا دن بھی گزر جائے گا، کل سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو رمضان اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. بہت سارے عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں. لکھا ہے کتابوں کے اندر جس مسلمان کو اللہ عمرے کی توفیق دیتے ہیں، حج کی توفیق دیتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی عمرہ کر کے واپس آئے، حج کر کے واپس آئے تو اپنی زندگی میں تبدیلی لائے. اسی طریقے سے رمضان کے بارے میں اکابر لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جس مسلمان کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے وہ آدمی یہ کوشش کرنا چاہیے رمضان میں کہ مکمل طریقے سے اہتمام کے ساتھ رمضان گزار کر رمضان کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس زندگی کو بدل کر اور اللہ کی نافرمانی سے بچا کر
गुजारना है। यह रमजान का मकसद है, ईद का मकसद है। ऐसा नहीं कि भाई रमजान का महीना गुजार लिए, ईद के अंदर शामिल हो गए, ईद की नमाज हो गई, घरों को चले गए, फिर मस्जिदों को भूल गए, नमाजें भूल गए और अल्लाह की इबादतों को छोड़ दिए। ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की शान यह है, हदीस पाक में बात आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी मुसलमान की इबादत को कबूल करते हैं, और उसकी अलामत यह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान की कोई इबादत अल्लाह को पसंद आती है, कोई काम अल्लाह को पसंद आ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बाद की जिंदगी में तब्दीली लाते हैं, बाद की जिंदगी उसकी अच्छी बना देते हैं। तो ये तब्दीली हमारी जिंदगी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रमजान हर साल आ रहा है, ईद हर साल आ रही है और रमजान भी गुजार रहे हैं, ईद के दिन भी गुजार कर फिर पुरानी जिंदगी हमारी जो है लौट कर आ रही है। ये अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसलिए आज के दिन हमको ये अहद करना है, ईदगाह में ये वादा लेकर यहां से उठना है कि मैं यहां से घर जाऊंगा तो अपनी जिंदगी को बदल लूंगा, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाऊंगा, नमाजों के अंदर नमाजों के बारे में पाबंदी करूंगा, नमाजों का पूरा एहतमाम करूंगा। नमाज पहले से नमाजों की पाबंदी हो रही है तो नमाजों के अंदर खुशू पैदा करूंगा और इबादतों में लज्जत पैदा करूंगा। यह अहद लेकर यहां से उठना है और उसके साथ साथ अल्लाह से मदद भी मांगना है कि अल्लाह अब के बाद मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए अल्लाह मेरी मदद फरमा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं जो कौम अपने आप को बदलना चाहती है हम उसको बदल देंगे, और जो कौम अपने आप को बदलना नहीं चाहती हम उसको उसकी हालत पे छोड़ देंगे। तो इसलिए ईद का, रमजान का, बकरीद का मकसद क्या है, हज का, उम्रे का मकसद क्या है कि अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा हो। तो इस रमजान से, इस ईद से हमको यह नतीजा मिलना चाहिए कि रमजान की इबादतों की वजह से हमारी जिंदगी में तब्दीली आ गई, ईद की वजह से हमारी जिंदगी में यह तब्दीली आ गई। तो इस तरीके से हमको अपनी जिंदगी को बदलकर अल्लाह को राजी करना है, तभी ये रमजान का मुबारक महीना जो गुजार कर हम यहां आए हैं उसका मकसद पूरा होगा। तो रमजान तो मुकम्मल हो गया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रमजान का मुबारक महीना आया तो नमाजें, अल्लाह के घर की तरफ मुतवज्जा होना, और बहुत सारे लोग यहां तक भी समझते हैं कि रमजान के मुबारक महीने में ही इबादतें करना है, दूसरे महीनों में इबादतें नहीं है। ऐसा नहीं, इबादत का ताल्लुक सिर्फ रमजान से नहीं है, रोजे का और नमाजों का ताल्लुक सिर्फ रमजान से नहीं है, सदका खैरात का ताल्लुक सिर्फ रमजान से नहीं है, ज़कात का ताल्लुक सिर्फ रमजान से नहीं है, बल्कि तमाम चीजें पूरी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। पूरी जिंदगी इन चीजों पर, इन बातों पर अमल करते ही रहना है। ऐसा नहीं कि एक महीना कर लिए बाद में 11 महीना छोड़ दिए, उससे हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो आज खुशी का दिन है, खुशी के साथ हम लोग ईदगाह में जमा हैं। अगर किसी का फितरा अदा नहीं हुआ है तो वो ईदगाह से अपने घर को जाने से पहले पहले फितरा अदा कर दें। फितरे के ताल्लुक से हम में से बहुत सारे लोग कोताही करते हैं, बड़ी कोताहियां होती हैं। और कोताहियां क्या हैं? सबसे बड़ी कोताही यह है कि शरीयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में सिर्फ फितरा गेहूं का नहीं फरमाया, बल्कि गेहूं के फितरे के साथ जौ का फितरा है, और इसी तरीके से खजूर का फितरा है, इसी तरीके से किशमिश का फितरा है, इसी तरीके से पनीर का भी फितरा है। इन चीजों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे के तौर पर हुक्म दिया है। तो हमारे शहर में चारों फितरे उलमा के मशवरे से तय हुए हैं कि गेहूं का फितरा सबसे छोटा फितरा है, वो फितरा गरीब का है, और उसके बाद का जो फितरा है वो जौ का यानी बार्ली का फितरा है, उसके बाद खजूर का है, उसके बाद किशमिश का है। हमको सोचना है कि भाई मेरी ताकत इन 4 फितरों में से किसकी है, कौन सा फितरा मैं दे सकता हूं, कौन सा फितरा अगर दूंगा
تو میرے مال میں کمی نہیں ہوگی, میرے پیسوں میں کمی نہیں ہوگی, مجھے تکلیف نہیں ہوگی, سوچ کر اسی حساب سے ہم کو فطرہ ادا کرنا ہے. اگر کوئی بڑا مالدار ہے اور کروڑوں کا مال ہے لیکن وہ آدمی 100 روپے فطرہ ادا کرتا ہے, تو ہمارے بعض مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ بڑا مالدار ہونے کی وجہ سے 100 روپے اگر کوئی مسلمان فطرہ دیتا ہے تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا. اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. ایک غریب آدمی ہے, وہ آدمی 100 روپے دے رہا ہے, مالدار لوگ بھی 100 روپے دے رہے ہیں, تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ کی نعمتوں کا اظہار اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا تو مالی عبادتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں حصہ زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا ہے. تو اس لیے اگر کسی کا فطرہ ادا نہیں ہوا, میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پورے لوگوں کا فطرہ ادا ہو چکا ہوگا. اگر غلطی سے کسی کا فطرہ رہ گیا ہے, وہ لوگ اپنے گھروں کو جانے سے پہلے فطرہ ادا کر کے جائیں. اور دوسری بات کا ہم کو یہ اہتمام کرنا ہے کہ عید کا دن ہے, خوشی کا موقع ہے. شریعت کہتی ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر جتنا ہم عید کے دن خوشی کریں گے اتنا ہی ثواب ہم کو ملے گا. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شریعت کے حدود میں رہنا ہے. شریعت بارڈر مقرر کرتی ہے, بارڈر لگاتی ہے کہ بھئی یہ بارڈر ہے تمہارا, اس کو پار نہیں ہونا ہے. اس کے آگے اگر چلے جاؤ گے تو پھر جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اس لیے وہ بارڈر ہم کو کراس نہیں کرنا ہے, وہ بارڈر ہم کو پار نہیں کرنا ہے. بہت سارے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ عید کے دن خوشی میں گاڑیاں بہت فاسٹ سپیڈ سے چلاتے ہیں اور گاڑیاں اڑاتے ہیں, اور گلیوں میں اسی طریقے سے روڈوں پر سائلنسر وغیرہ نکال کر گاڑیاں چلاتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمارے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونا ہے. شریعت یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا ڈراتے تھے, اتنا بولتے تھے کہ ہم کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا, وہی آئے گی, قرآن کے اندر آیت اترے گی کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو پڑوسی تمہارا وارث بنے گا. اتنا ہم کو محسوس ہونے لگا. تو پڑوسیوں کا بہت خیال ہے, اور وہ پڑوسی کون سا بھی ہو سکتا ہے, چاہے دکان کا پڑوسی ہو, گھر کا پڑوسی ہو, یا پھر جو ہے راستے میں چلتا ہوا پڑوسی ہو, یا پھر اپنے سفر کا پڑوسی ہو. ہر پڑوسی کے ساتھ ہم کو اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا. اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کو پسند نہیں, وہ کام اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عیدگاہ کے لیے ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ سنت بھی ہے اور مخلوق کے لیے سہولت بھی ہے. اگر تمام کے تمام مسلمان ایک ہی راستے سے آئیں گے, ایک ہی راستے سے جائیں گے, تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی. راستے کا خیال کرنا ضروری ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ایک ہی راستے سے آ کر اسی راستے سے واپس مت جاؤ. آنا ایک راستے سے اور اپنے گھروں کو جانا ہے دوسرے راستے سے. تو شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اسی وقت ہماری عبادتیں قبول ہوں گی, اور عید کی خوشیوں کا جو اللہ کا فرمان ہے اس کے بارے میں رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ فرمان پورا ہوگا. اگر ہم اپنی مرضی سے عید کی خوشی منائیں گے تو پھر عید کی خوشی نہیں بلکہ عید کی خوشیاں ہمارے لیے زحمت بن جائیں گی, گناہ کا باعث بنیں گی. تو اس لیے جتنا ہو سکے آج کے دن صبر کے ساتھ اپنے حدود میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج عید کا دن ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے, اور ہر گھر میں بہترین سے بہترین کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں اپنے پڑوسیوں کو بھی دو ہدیے میں. تو آج کا دن عید کا دن ہے. تمام
जितने भी काम हैं हमारे, वो तमाम काम शरीयत के हुदूद में होना है। और कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि इन तमाम चीजों से अल्लाह क्या चाहते हैं कि इंसान का दिल पाक हो जाए, इंसान का दिल पाक हो जाए। अल्लाह ने दो इबादतों का हुक्म दिया, एक बदनी इबादतें और एक माली इबादतें। बदनी इबादतें जैसा कि नमाज है, रोजा है, और माली इबादतें जैसा कि सदका खैरात है, फितरा है, ज़कात है। और माली कुछ इबादतें दोनों चीजों से होती हैं, माल से भी होती हैं, बदन से भी होती हैं, जैसा कि हज है, उम्रा है। तो दोनों तरीके की इबादतों का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उसमें से माली इबादतों का बहुत ज्यादा शरीयत के अंदर एहतमाम किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से माली इबादतों का बहुत ज्यादा तरगीब देते थे। बाज़ मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा फरमा कर अच्छे काम के लिए चंदा भी करते थे, गरीबों की मदद के लिए चंदा करते थे। तो ये तमाम बातें हमको, इससे हमें अंदाजा होता है, हमें मालूम होता है कि भाई माली इबादतें शरीयत के अंदर बहुत जरूरी हैं। जितना हम अपने माल से अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह उतना ही सवाब जिंदगी में देंगे। अब माली इबादतों का अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि माली इबादतों के जरिए से अल्लाह दिलों को पाक करना चाहते हैं। दिलों के अंदर जो गंदगी बैठी हुई है, दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की चीजों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से मुसलमान अल्लाह के अहकामात पूरा नहीं कर सकता, अल्लाह की इबादतें पूरा नहीं कर सकता, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो इस वजह से अल्लाह ने माली इबादतों का हुक्म दिया है। कभी तो ज़कात का हुक्म आता है, कभी तो फितरे का है, कभी तो सदक़े का है, कभी तो खैरात का है, कभी तो कुर्बानी का हुक्म आता है, कभी तो उम्रे का, कभी तो हज का। ये तमाम इबादतें अल्लाह रब्बुल इज्जत इसीलिए फर्ज फरमाई ताकि इंसान के दिल के अंदर जो दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है, दुनिया की चीजों की मोहब्बत बैठी हुई है, वो मोहब्बत को खत्म करें। तो ये माली इबादतों का सबसे बड़ा मकसद है। तो इसलिए दुनिया की मोहब्बत हर आदमी के दिल के अंदर होती है। ये जाहिर सी बात है कि इंसान का दिल दुनिया से लग जाता है, दुनिया की चीजों से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ माली इबादतों को मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह उस मोहब्बत में कमी आएगी। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम माली इबादतें ज्यादा से ज्यादा अदा करने की कोशिश करें, गरीबों का ख्याल करें, और जो हमारे मोहल्ले में मोहताज लोग हैं या फिर जो है कोई मोहताज भी नहीं है, अच्छे लोग हैं, फिर भी ईद के दिन उनको भी अपनी खुशी में शामिल करें। अपने घरों के अंदर जो अच्छी चीजें पकती हैं, बनती हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है अपने पड़ोसियों को भी दें। इससे मोहब्बत बढ़ेगी। जब मोहब्बत बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह आज जो हालात हो रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से, खुसूसन हमारे मुल्क में, वो हालात खत्म होंगे। इंशाअल्लाह वो हालात खत्म होंगे और हर आदमी मुसलमान से और इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बने। आज लोग अगर इस्लाम से, मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो हमारे आमाल और हमारे अखलाक की वजह से। तो इसलिए अपने अखलाक को सुधारने की जरूरत है, अच्छा से अच्छा बनाने की जरूरत है, और माली इबादतों को एहतमाम के साथ अदा करने की जरूरत है। तो जिन लोगों का फितरा अदा नहीं हुआ है, जाते हुए अपने घरों को अपना फितरा हर हाल में अदा करके जाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हदीस में कि ईदगाह को जाने से पहले पहले मुसलमान के ऊपर फितरा वाजिब है। अगर किसी मुसलमान का फितरा ईदगाह को जाने से पहले पहले अदा नहीं हो सका तो ईद की नमाज के बाद घर को आने से पहले पहले अदा कर लें। अगर ईद के बाद भी अदा नहीं करता तो ये फितरा, ये सदका ऐसा है कि अल्लाह के नबी से ये छूट नहीं दी गई कि भाई ईद से पहले अदा करो तो अदा होगा, ईद के बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, ऐसा हुक्म नहीं। बल्कि जब तक हम फितरा अदा नहीं करते तब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी बाकी रहती है, अदा करना ही करना है। लेकिन फायदा क्या है ईद से पहले अदा करने का? कि जितना सवाब हमको मिलना है फितरे से, अल्लाह वो सवाब मुकम्मल देंगे। लेकिन ईद के बाद जो फितरा हमारा अदा होगा उसके जरिए से हमको मुकम्मल फायदा और मुकम्मल सवाब नसीब नहीं होगा।
تو اس لیے جن کا فطرہ ادا نہیں ہوا ہے وہ لوگ اپنی طاقت کے مطابق فطرہ ادا کریں. مالدار لوگ کنجوسی نہ کریں کہ اپنی طاقت کے مطابق جو بڑے فطرے ہیں ان فطروں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے اگر ہم عید کی خوشیاں گزاریں گے، عید کا دن گزاریں گے، تو انشاءاللہ آج کا ہر کام ہمارا، ہر عمل ہمارا اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا. اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور ہمارے ہر کام پر اللہ ثواب بھی دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جس طریقے سے ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں پورے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچ کر پورا مہینہ گزارتے تھے، اسی طریقے سے پوری زندگی گناہوں سے بچ کر اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.